ہمیں دین حاصل کرنے کے لیے اور حاصل کر کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے صرف آنے کی، بیٹھنے کی، گرمی برداشت کرنے کی قربانی دینی ہے، ورنہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا جو معیار رہا ہے بعد کے آنے والے اس پر پورا نہیں اتر سکتے۔ بہرحال آپ حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور یہ آپ حضرات کی مدرسے سے اور مدرسے والوں سے اور دین سے تعلق کی علامت ہے کہ آپ اتنے سخت موسم میں یہاں تشریف لائے۔ یہ دین سے محبت کی علامت اور مدارس اور اہل مدارس اور علماء سے محبت کی علامت اور تعلق کی علامت کہ آپ دین کی نسبت پر دین کی بات سننے کے لیے اتنی گرمی میں یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کامل مرحمت فرمائے اور دین کامل پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا یہ جلسہ چونکہ تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرے پر ہے، اصلاح معاشرے کا تعلق ہر انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ اصلاح معاشرے کا تعلق ہر آدمی کی اپنی ذات سے، ہر فرد سے متعلق۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ نام ہے افراد اور انسانوں کا۔ اگر انسان اپنی ذات سے ٹھیک ہو جائے، اگر انسان اپنی ذات سے اللہ کی اطاعت پر آ جائے، اگر انسان اپنی ذات سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بن جائے تو معاشرہ خود بخود درست ہوتا چلا جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں دوسروں کے اوپر اور اپنی ذات سے غافل۔ اصلاح معاشرے کے نام پر محنت کی جاتی ہے دوسروں کے اوپر کہ دوسروں کی غلطیاں ختم ہو جائیں، دوسروں کے اندر سے برائیاں نکل جائیں، دوسروں کے اندر دین آ جائے، دوسرے نیکی کے کاموں کے کرنے والے بن جائیں، لیکن آدمی اپنی ذات سے غافل رہتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہر ایک اپنے بارے میں سوچنے والا اور ہر ایک اپنے بارے میں فکر کرنے والا، اسی لیے ہر ایک اپنے بارے میں حضور پاک علیہ السلام سے نصیحت چاہنے والا۔ اللہ کے نبی مجھے نصیحت کر دیجئے، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کر دیجئے۔ ہر ایک اپنے بارے میں فکر مند۔ اگر آج ہم ہر ایک اپنے بارے میں فکر مند ہو جائے، اپنے بارے میں سوچنے والا بن جائے تو یہ جو معاشرے کی خرابی، معاشرے کی برائی، جس کا رونا رویا جاتا ہے، جس کے بارے میں فکر کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، یہ معاشرہ خود بخود بدل جائے اور یہ معاشرہ بددینی سے بے دینی کی طرف چلا جائے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور پاک علیہ السلام سے مختلف احوال میں، مختلف اوقات میں اپنے لیے نصیحت چاہتے۔ چنانچہ ایک مختصر سی حدیث بیان کر پر اسی پر کچھ عرض کرنا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، راستے میں حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا، جیسے بڑوں کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے برکت کے لیے، کہ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے بتلا دیجئے، مجھے اپنی فکر ہے، میں اپنی نجات کے لیے آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے نجات ملے اور میں نجات حاصل کرنا چاہوں تو مجھ کو نجات کس طرح ملے گی؟ کہیں سے نجات؟ دنیاوی فکروں سے، دنیاوی مشاغل سے کہ نہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
صرف اپنی آخرت کی فکر کرنے والے، صحابہ کرام صرف اپنی آخرت کو سوچنے والے، اور اسی کو سامنے رکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیحت چاہتے اور پھر اسی پر عمل بھی کرتے۔ اس لیے پوچھا کہ من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بتلا دیجئے کہ مجھ کو نجات آخرت میں کس طرح ملے گی، میں اللہ کی ناراضگی اور غصے سے کیسے بچوں گا، میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نصیحتیں ارشاد فرمائیں جو انتہائی مختصر ہیں۔ آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم میں سے ہر ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں پر اپنی ذات سے عمل کرنے والا بن جائے تو پھر کہ اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی، دنیا بھی پرسکون اور آخرت میں بھی کامیاب، دنیا بھی زندگی بھی پرسکون اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی۔ آپ نے کیا 3 نصیحتیں ارشاد فرمائیں؟ مختصر سے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، یا عقبہ املک علیک لسانک، عقبہ ذرا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ امسک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ کیا بتلایا گیا اس حدیث پاک کے اندر؟ یہ ہم کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو آخرت کی جو 2 منزلیں ہیں، یا تو جنت یا جہنم، آدمی اپنی اس زبان کے ذریعے سے اپنی منزل کا تعین کرنے والا۔ اگر اس کی زبان اس کے قابو میں ہے تو پھر اس کی آخری منزل جنت ہے، اور اگر اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے تو پھر اس کی آخری منزل جہنم ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، ان العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ آدمی جملہ بولتا ہے دنیا کے اندر اللہ کی ناراضگی کا، چھوٹا سا جملہ لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا، اور اس کو اس جملے کا احساس بھی نہیں کہ میں نے کتنا خراب جملہ بولا ہے، میں نے کیسا بری بات کہی ہے، اس کو اس کا خیال بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لا یلقی لہا بالا، خیال بھی نہیں اس کو، لیکن یہ جملہ اس کا اتنا خراب اور اتنا برا اللہ کے نزدیک، یہوی بہا فی جہنم، اسی ایک جملے کی بدولت اور اسی ایک جملے کی وجہ سے یہ آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک جملہ آدمی کو جہنم تک پہنچانے والا اور ایک جملہ آدمی کو جنت تک پہنچانے والا۔ اس لیے آپ نے مختصر نصیحت ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اس لیے کہ یہی زبان ایک ایسا عزم ہے جس کے بارے میں حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ٹکڑا چھوٹا سا ہے، گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ اگر زبان کا مقابلہ انسانی جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ کیا جائے، زبان اور ہاتھ، زبان اور پاؤں، زبان اور دل، زبان اور پیٹ، زبان اور پیٹھ، کتنا فرق، زبان اتنی سی، ہاتھ اتنا بڑا، زبان اتنی سی، پاؤں اتنا بڑا، ٹکڑا چھوٹا سا، لیکن سب سے زیادہ انسان جس عدو سے گناہ کرتا ہے وہ اس کی زبان ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے گالی، اس زبان کے ذریعے سے دوسروں کی غیبت، اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ، اس زبان کے ذریعے سے بہتان تراشی، الزام تراشی، اس زبان کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف۔ آدمی کے اکثر گناہ زبان سے۔ اسی لیے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب معلوم کیا گیا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ